پہ آپ کو ملے گا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا جو قول نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام راضی نے کسی جو بزرگ ہیں ان کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب، یہ ہے اصل مطلب اس سورہ کی جو آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا اصل مطلب یہ ہے جو یہ برف بیچنے والا آوازیں لگا رہا ہے۔ وہ آوازیں کیوں لگا رہا تھا؟ وہ آوازیں اس لیے لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر، شام ہو چکی ہے، اس کا برف نہیں بکا ہے، اور اگر اس کا برف نہیں بکا، اس کا ٹائم پورا ہو چکا تو پھر رات ہو جائے گی، سب گھر چلے جائیں گے، اس کا برف کیا ہوگا؟ صبح تک پانی ہو جائے گا۔ تو اس کا سرمایہ گھلا جا رہا تھا، جو اس نے انویسٹ کیا تھا، جو پیسہ لگایا تھا، وہ سب ویسٹ ہو چکا تھا۔ تو وہ کس میں جاتا؟ وہ اپنے بزنس کے وہ گھاٹے میں جاتا، وہ خسارے میں رہ جاتا۔ یہ تھا نا، وہ کتنے دل سے آواز لگا رہا ہوگا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، اس کا کوئی سرمایہ خرید لو ورنہ وہ گھاٹے میں ہو جائے گا۔ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یعنی برف بیچنے والا تاجر تھا، اس کا برف نہیں بکا تو کیا ہوگا؟ وہ گھاٹے میں ہو جائے گا، اس کا برف پانی بن جائے گا، اس کا برف پانی بن جائے گا تو وہ گھاٹے میں ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر ان بزرگ نے دیکھا تھا، یہ جب واقعہ دیکھا تو ان بزرگ نے جب قرآن کی یہ آیت انہوں نے کہا کہ مجھے اس برف بیچنے والے سے میں نے سورہ والعصر کا مطلب جانا۔ جب مجھے سورہ والعصر کی اہمیت کا پتہ چلا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب انہوں نے جانا، یعنی زمانہ گواہ ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو یہ ہے وہ وقت جو ہر ایک انسان کو دیا گیا ہے۔ اس وقت میں وہ دنیا میں کیا کام کر رہا ہے، اسی جو مقرر وقت ہے اس میں وہ اچھا کام کر سکتا ہے، اور اسی مقرر وقت میں وہ برا کام کر سکتا ہے۔ یہ اس کا وقت ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے۔ اگر ہماری زندگی بھی جو ہر انسان کو دی گئی ہے، جو ہمیں عمر دی گئی ہے، یہ بھی تو انسان کی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے نا۔ جیسے برف جو گھل رہا ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ایسے ہی انسان بھی تو کی عمر بھی تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اگر فضول اور بیکار کاموں میں لگائے گا تو اس کی عمر بھی تو ایک دن پوری ہو جائے گی، اس کا وقت بھی تو گزر جائے گا۔ تو کیا وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا؟ کیا وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا؟ اس کا وقت اگر پورا ہو گیا تو یہ ہے جو بزرگ نے وہ جانا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب، کہ ان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ تھا برف، جو کہ اگر بکتا نہیں تو وہ گھاٹے میں تھے، سرمایہ میں تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے رحم کرو اس شخص پر۔ تو جو ہمارے پاس اصل سرمایہ ہے وہ کیا رہا؟ اب ہمارے پاس اصل دولت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس آیت کے تحت، اس سورہ کے تحت ہمارے پاس اصل دولت ہے وقت۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، یہی وقت ہمیں ملا ہے۔ ایک چھوٹی سی مدت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، آخرت کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی زندگی ہے۔ یہ وقت ہمیں بڑا بڑا کم ٹائم پیریڈ کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی وقت میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اس سورہ میں بتائے گئے ہیں تاکہ ہم آخرت میں پاس ہو سکیں۔ بہت بڑی زندگی ہے، اس زندگی کو کوئی معمولی زندگی نہ سمجھیں آپ، اس کو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ ذرا سی زندگی ہے، ذرا سا کھیل ہے، نہیں، بہت بڑی زندگی ہے یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس سورہ میں کہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو تیز رفتار زمانہ جو گزر رہا ہے، جو وقت ہے یہ گزر رہا ہے، یہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ جو انسان بھی ان چار خوبیوں سے خالی ہو کر، جو چار خوبیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان چار خوبیوں سے خالی رہا اور جن کاموں میں بھی اس نے اپنی عمر کی مہلت کو خرچ کر رہا ہے، چاہے الٹے سیدھے کام ہو، چاہے فضول کام ہو، ان میں وہ اپنی عمر کی مدت کو وہ اگر ویسٹ کر رہا ہے اپنے وقت کو، تو وہ سب کے سب خسارے میں ہے۔ نفع میں، فائدے میں صرف وہی لوگ ہیں جو اپنے اندر چاروں صفات پیدا کر کے دنیا میں کام کریں، وہ ہے فائدے میں۔ اس کے الٹ جائے نا، اگر یہ چار لوگ وہ خسارے میں، تو فائدے میں کون ہے؟ جو اپنے اندر چار صفات پیدا کریں، وہ تبھی تو فائدے میں رہیں گے، تبھی تو وہ خسارے سے نکلیں گے جو اپنے اندر یہ چار صفات پیدا کریں گے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے کہ جیسے ایگزامینیشن ہال میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے،
اس کو کوشچن ملے ہیں 15، 3 گھنٹے اس کو ٹائم دیا گیا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، اپنا سمے برباد کر رہا ہے بیٹھ کر۔ وہ کبھی ایگزامینیشن ہال میں جو ٹیچر ہے اس سے 20 شیٹ مانگ رہا ہے، اس شیٹ کے پیپر پھاڑ کے اس کا ہوائی جہاز بنا کر اڑا رہا ہے۔ وہ کبھی کچھ کام کر رہا ہے، وہ کبھی پڑوسی سے بات کر رہا ہے، کبھی وہ پین کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ اپنا کوشچن پیپر حل نہیں کر رہا، اس پہ ٹائم نہیں لگا رہا۔ تو ٹیچر کیا کہتا ہے اس سے، جیسے ٹیچر اس سے اس معنی میں کہے کہ گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وقت گزر رہا ہے، اگر ٹیچر نے اس سے یہی کہہ دیا تو ٹیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی وقت گزر رہا ہے، جو ٹائم تجھے ملا ہے نا وہ گزر رہا ہے، یہ گزر جائے گا۔ اس ٹیچر کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، اپنے کوشچن پیپر پر دھیان دے لے، ادروائز یہ ٹائم گزر جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے، انسان گھاٹے میں، یعنی انسان خسارے میں، انسان کا وقت گزر رہا ہے، وہ گھاٹے میں ہے، اس کو اس گھاٹے سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں اس کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ لیٹ ہو گئے یا کسی بھی چیز میں 5 منٹ کی تو لیٹ ہوئے، 5 منٹ بہت ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ بہت ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں کائنات میں کیا سے کیا حرکتیں ہوتی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے اگر ہم وقت کو سمجھتے ہیں۔ ہم اگر اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں، تو اس امتحان میں ہمارا وقت وہ چل رہا ہے، اس امتحان میں ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا سارا وقت سوشل میڈیا پہ ریل اسکرول کرتے کرتے تو نہیں نکال دے رہا؟ ہمارا یوتھ کیا کر رہا ہے آج کے ٹائم میں، اس کو وقت کا پتہ ہی نہیں ہے، فضول بیٹھا ہے، ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مووی دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو، ٹائم پاس نہیں ہو رہا آپ کا۔ یہ ٹائم ہی تو پاس ہوا ہے جو لوگ یہ قبروں میں جا کر یہ آپ کو ملیں گے، جو قبرستان میں جا کر دیکھیں، ان لوگوں کا ٹائم پاس ہوا ہے تبھی یہ قبروں میں پڑے۔ ٹائم تو آپ کا پاس ہو کر ہی رہے گا۔ اصل مقصد ہوتا ہے اس ٹائم کا آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس ٹائم کا آپ کو بھرپور استعمال کرنا ہے۔ یہی وقت ہے، یہی آپ کے پاس اصل سرمایہ ہے، یہی آپ کے پاس اصل قوت ہے۔ اسی وقت میں آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، آپ اس میں درجات اپنے بلند کر سکتے ہیں۔ اسی وقت میں آپ اس کا استعمال نہ کر کے اپنے لیے جہنم کما سکتے ہیں۔ جہنم میں بھی اپنے درجات بلند کر لو، اسی وقت میں کر لو درجات بلند، سب سے بڑے جہنمی بن کر دکھاؤ کہ بھئی ہم تو جہنم میں بھی درجات لیں گے۔ تو یہ وقت ہی تو ہے، یہ وقت ہم کتنا کہاں لگا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، اور اپنی ہماری جو پرسنل زندگی چل رہی ہے، جو جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، جو لغویات میں ہم ہیں، جو ان چیزوں میں ہیں ہم۔ سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو چیز کیا ہوتی ہے؟ لغو چیز وہ ہوتی ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی ایسا کام جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا کام انسان کرے جس سے نہ اس کو کوئی دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو، نہ کوئی آخرت کا فائدہ ملے، تو وہ کام ہے لغو کام۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو انسان گیم کھیل رہا ہے، پورا پورا دن گیم میں لگا رہا ہے، وہ کیا دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آخرت میں کیا اس کا اجر ملے گا؟ تو انسان کہتا ہے کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ ٹائم پاس آپ کا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہ کرے نا تب بھی آپ کا وقت گزر رہا ہے۔ اصل ہے اس وقت کی اہمیت سمجھیں، اس وقت میں جو کام کرنے آپ آئے ہیں وہ کام کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اس وقت میں نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ کریں، حق کی نصیحت کریں، اس دین کی دعوت کو لے کر اٹھیں، ہر گھر تک پہنچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو لے کر آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن اس امت کو سونپا ہے، اس مشن کو آپ تھامیں، اس کو آگے آپ وہ لے جانے والے بنے۔ اور جب اس مشن کو آپ آگے لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو بھی اس مشن کو لے کر آگے جائے گا، جو بھی انبیاء کرام کا مشن اٹھائے گا، اس پر مصیبتیں، آزمائشیں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سب یوں ہی کہنے پہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے، تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ٹھوک پٹک کر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آزمائیں گے، لازماً آزمائے جاؤ گے، ایمان کی راہ میں آزمائش آئیں گی،
تو उन आजमाइशों को आपको सब्र के साथ, सब्र का दामन पकड़ के आपको वो पकड़े रहना है और वो निकलना है। ये 4 काम है जो आपको दुनिया में करना है। तो इन 4 कामों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि तमाम इंसान घाटे में है, खसारे में है। अल्लाह ताला ने ये बात कसम खाकर कही, और कसम खाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने 2 ताकीद के साथ कही, इन्ना और लाम ताकीद के साथ ये बात कही। यानी इतनी इंपॉर्टेंट अल्लाह ताला की ये बात है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो बात कही वो यही है कि तमाम इंसान घाटे में, खसारे में है, और सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल करें, हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करें। यानी ये जो 4 सिफात वाले लोग हैं, जिनके अंदर ये 4 सिफात हैं, वो इस खसारे से बच जाएंगे, दरवाई सबके सब घाटे में है। अब इंशाल्लाह हमें असल काम यही करना है कि सबसे पहले हम अपने ईमान को मजबूत करें। हमारा जो ये रिवायती ईमान है, इसको हकीकी ईमान में हम कन्वर्ट करें, हकीकी ईमान में हम तब्दील करें। हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें सबसे बढ़कर, यही तो हकीकी ईमान है। इंशाल्लाह वो भी हम आगे दुरूस में देखेंगे कि हकीकी ईमान क्या है। उसके बाद नेक अमाल, जो अल्लाह ताला को नेक अमाल पसंद है वो काम हम करें। जिन कामों से अल्लाह ताला नाराज होता है उन कामों से हम बचें, यही तो नेक अमाल है, ये हमें करने हैं। उसके बाद इस दावत को लेकर उठना है और पूरी दुनिया में हमें फैलाना है। इस कुरान की दावत को लेकर उठें और हर घर में इस दावत की जो गूंज है वो आपको वो पहुंचानी है, ये आप पर फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो कयामत से पहले दुनिया में कोई एक ऐसा झोपड़पट्टी का घर भी नहीं बचेगा जिसमें कुरान की दावत ना पहुंच जाए। तो ये दावत तो पहुंच कर रहेगी, इसमें यह है कि आपका किरदार कितना है, आपने इस दावत को आगे कितना पहुंचाया है। उसके बाद आपको सब्र करना है। तो इन